آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا، آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا، آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام۔ 28ویں شعر میں بھی شاعر نے اونٹنی کے تیز رفتاری سے دوڑنے کو بیان کیا ہے۔ سمر العجایات یترکن الحصا زیما لم یکہن رؤوس الاکم تنعیل۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اس کے پاؤں کے پٹھے گندمی رنگ کے نیزوں کی طرح مضبوط ہیں جو تیز دوڑنے کی وجہ سے راستے کے پتھروں کو اڑاتے جاتے ہیں، اور اس کو نال بندی ٹیلوں کے سروں سے پتھروں سے نہیں بچاتی ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، بہرحال تفصیل کرتے ہیں۔ لیکن جو سمر ہے یہ سمرا کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے گندمی رنگ کا نیزہ، اور مراد یہاں پر اونٹنی کے پاؤں ہے۔ اور عجایات اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں اور پاؤں کے پٹھے، اور یت رکنا اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، پیچھے کرنا۔ حصا یہ کہتے ہیں کنکریوں کو، زیامہ گوشت کا ٹکڑے، یقینا بچانا، رؤوس سرہ کنارہ، العکم ٹیلا، تنعیل جوتا پہنانا، نال لگانا، جیسے جو جانور ہوتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے وہ لوہے کا ٹکڑا لگا دیتے ہیں تاکہ اس کے پاؤں زخمی نہ ہوں، اس کو تنعیل یعنی نال پہنانا کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تھوڑا سا دیکھ لیں۔ تو مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو گندمی رنگ کا مضبوط نیزہ ہوتا ہے، اس اونٹنی کے جو پاؤں ہیں، پاؤں کے جو پٹھے ہیں وہ گندمی رنگ کے مضبوط نیزے کی طرح مضبوط ہیں، اور جب یہ تیزی کے ساتھ بھاگتی ہے تو جو کنکریاں ہیں اس کو تیزی کے ساتھ اڑاتی ہوئی آگے چلی جاتی ہے۔ جو پاؤں جو اس کے چلنے کی وجہ سے کنکریاں اڑتی ہیں راستے کی، وہ پیچھے رہ جاتی ہے اور یہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے۔ آگے فرمایا کہ جو اس کو جوتے ہیں یا اس کو جو نال ہیں وہ ٹیلوں کے سروں سے اس کو جو کنکر وغیرہ ہوتے ہیں اس سے نہیں بچاتے ہیں۔ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو راستہ ایک چلنے والا راستہ ہوتا ہے نا، جہاں پر لوگ چل رہے ہوں، جانور چل رہے ہوں، تو وہ راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس میں جو پتھر ہوتے ہیں، جو کنکر ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے چلنے کی وجہ سے وہ سائڈ پر ہو جاتے ہیں اور وہ راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو جانور کو نال پہنایا جاتا ہے، اس نال پہنانے کی وجہ سے جب جانور اس راستے کے اوپر چلتا ہے تو اس کے پاؤں زخمی نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن جو راستے سے ہٹ کر جو اونچے اونچے ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں یا کنکری زمین ہوتی ہے، تو ٹیلوں کے اوپر تو لوگ نہیں چلتے ہیں، جانور نہیں چلتے ہیں، تو وہاں پر عام طور پر سنگ ریزے پڑے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کنکر پڑے ہوتے ہیں، پتھر پڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہاں سے جانور کو چلانا پڑے تو پھر جانور کو اچھے والے نال پہنا کر لوہے کا ٹکڑا اس کے کھر کے نیچے لگا کر پھر اس کو وہاں سے چلاتے ہیں تاکہ اس کے پاؤں زخمی نہ ہوں۔ لیکن حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اونٹنی ہے اس کے پاؤں کے پٹھے اتنے زیادہ مضبوط ہیں، گویا کہ گندمی رنگ کا نیزہ ہے، اس کو کسی نال کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ ایک معروف راستہ ہو، لوگ اس پر چلتے ہوں یا نہ چلتے ہوں، کوئی ٹیلوں کے اوپر والا راستہ ہو جہاں سے عام طور پر جو جانور ہیں وہ اپنے نال کی وجہ سے بچتے ہیں، لیکن اس کو اس کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے پاؤں کے پٹھے ہی اتنے مضبوط ہیں کہ ہر قسم کے پتھروں کو اڑا دیتی ہے، ہر قسم کے سنگریزوں کو اڑا دیتی ہے، ہر قسم کے کنکریوں کو اس کو اڑا کر پرے کر دیتی ہے، اور یہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اس کو نال کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بہت تیزی سے نال کے بغیر بھی دوڑ لیتی ہے۔ 29ویں شعر میں شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کی دو صفات بیان کی ہیں۔ شعر دیکھ لیں۔ كأن أوبا ذراعيها إذا عرقت وقد تلفع بالقور العساقيل۔ ترجمہ دیکھ لیں اس کا۔ گویا کہ اس کے بازو کی تیزی ادھیڑ عمر کے بازو کی تیزی کی طرح ہے، اور جب اس اونٹنی کو پسینہ آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ٹیلوں نے سراب کی چادر اوڑھ لی ہے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ کأنہ یہ آتا ہے تشبیہ کے لیے، گویا کہ، اور اوب آبا یا اوب اوبن اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، واپس آنا، یہاں پر مطلب ہے تیزی کے ساتھ واپس لانا۔ اور ذراعی یہ کہتے ہیں بازو کو، ذراعی دونوں بازو، ہاں اس اونٹنی کے، اذا عرقت جب اس کو پسینہ آتا ہے، وقت تلفع، تلفع کا مطلب ہوتا ہے گھیر لینا، اور اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں القور، یہ کارا کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا پہاڑ، اور عساکیل یہ کہتے ہیں سراب کو۔ دیکھیں یہ جو لفظ ہے کأنہ یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اوبا کا مطلب میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا، واپس آنا، لوٹنا،
مطلب یہاں پر یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ حرکت کرنا۔ ذراعیہا اس اونٹنی کے بازو، جب اس کو پسینہ آتا ہے، تو یہاں پہ اصل میں اس اونٹنی کو اس عورت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس عورت کا بچہ فوت ہو جائے اور وہ ماتم کرتے وقت اپنے سینے کو تیزی کے ساتھ پیٹ رہی ہو۔ یہ اصل میں آگے چل کے شعر آئے گا، شعر نمبر 32 ہے جس میں اس کا ذکر ہے، اس تشبیہ کا۔ تو یہاں پر اس اونٹنی کو اس عورت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طریقے سے وہ عورت اپنے سینے کو تیزی کے ساتھ پیٹتی ہے، بالکل اسی طرح یہ اونٹنی بھی بہت تیزی کے ساتھ سخت گرمی میں بھی یہ حرکت کرتی ہے اور یہ تیز چلتی ہے۔ اور آگے اس کی تعریف یہ بیان کی کہ جب اس کو پسینہ آتا ہے تو گویا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اونچے ٹیلے نے سراب کی چادر اوڑھ لی ہو۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحرا کے اندر سراب ہوتا ہے، دور سے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک پانی کا تالاب ہو یا دریا ہو۔ تو اسی طریقے سے جب اس اونٹنی کو تیز چلنے کی وجہ سے پسینہ آتا ہے تو یہ اتنا زیادہ پسینہ ہوتا ہے گویا کہ وہاں پر ایک بہت زیادہ پانی معلوم ہوتا ہے سراب کی طرح۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سخت گرمی میں بھی یہ انتہائی تیزی کے ساتھ دوڑتی ہے اور اپنے بازوؤں کو بہت تیزی کے ساتھ یہ حرکت دیتی ہے۔ 30ویں شعر میں بھی شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کی سخت گرمی میں بھی تیز رفتاری کا ذکر کیا ہے۔ یومن یظل بہ الحرباء مستخدا کأن ضاحیہ بالشمس مملول۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ سراب کا ٹیلوں کو ڈھانکنا ایسے گرم دن میں ہو جس میں گرگٹ بھی گرمی کی شدت کی وجہ سے جھلس اٹھے، باوجود اس کے کہ وہ گرمی کی شدت کا عادی ہوتا ہے۔ اس دن جو چیز بھی سورج کے سامنے آتی ہے وہ سورج کی گرمی کی وجہ سے اس طرح جھلسی ہوئی ہوتی ہے جیسے وہ روٹی جس کو انگاروں پر پکایا جائے۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ یومن ایسے دن میں، یعنی جو پہلے پیچھے ذکر کیا گیا تھا نا کہ وہ جو سراب ہے وہ ٹیلوں کو ڈھانک لیتا ہے، یعنی دور سے سخت گرمی میں جب بندہ دیکھتا ہے اس ٹیلوں کو تو وہاں پر سراب یعنی پانی نظر آتا ہے۔ تو ایسی سخت گرمی کے دن جس دن یزلو ہو جاتا ہے حربا، یہ کہتے ہیں گرگٹ کو، وہ جو رنگ بدلنے والا جانور ہوتا ہے، عام طور پر یہ ریگستان میں پایا جاتا ہے۔ مستخدن، مستخدن کا مطلب یہ ہے کہ سخت گرمی کی وجہ سے اس کا جھلس جانا، اس کا گرم ہو جانا، یہ اس کے معنی ہے۔ کأنہ گویا کہ ظاہیہ اس کا جو ظاہری جسم ہے، یعنی اس اونٹنی کا ظاہری جسم، بالشمسی اس سخت گرمی میں، سورج میں، مملولو اس روٹی کی طرح ہے جس کو انگاروں میں پکایا گیا ہو۔ مطلب یہ کہ سخت گرمی میں بھی جب گرگٹ بھی جو کہ گرمی برداشت کرنے کا عادی ہوتا ہے وہ سورج کی سخت گرمی کی وجہ سے، تپش کی وجہ سے جھلس جاتا ہے، لیکن اس سخت گرمی میں بھی کہ اس اونٹنی کا جو ظاہری جسم ہے وہ ایسے لگتا ہے گویا کہ وہ روٹی ہے گندمی رنگ کی جس کو انگاروں کے اوپر پکایا گیا ہو، اس کے باوجود بھی وہ اس سخت گرمی میں تیزی کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ بھاگتی چلی جاتی ہے اور بالکل بھی وہ نہیں تھکتی ہے۔ 31ویں شعر میں شاعر رضی اللہ عنہ اونٹنی کی ایک صفت بیان فرما رہے ہیں کہ میری اونٹنی خوب صبر کرنے والی ہے۔ وقال للقوم حادیہم وقد جعلت ورق الجنادب یرکضن الحصا قیلو۔ اس کا آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اس دن ایسی سخت گرمی ہے کہ ساربان اپنی قوم سے کہہ رہا ہے کچھ دیر آرام کر لو، اور خاکی رنگ کی ٹڈیاں پتھروں پر اپنے پروں کو پھڑپھڑا رہی ہیں۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں پھر آگے تشریح کرتے ہیں۔ وقالا اور کہا، للقوم قوم سے، حادیہم ان کے ساربان نے، ہدی خان نے، اونٹوں کو ہنکانے والے نے، یہ اس ہادی کا ترجمہ ہے۔ کیا کہا؟ یہ کہا کیلو، یہ کیلولا سے ہے، مطلب یعنی دوپہر کے وقت کچھ دیر آرام کرنا۔ وقت جعلت اور ہو گئی ہیں، ورق الجنادب، ورقن اس کا مطلب ہے خاکی رنگ والی، اور جنادب یہ جندب کی جمع ہے، یہ کہتے ہیں ٹڈیوں کو۔ یرکضنا اس کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، ایڑی لگانا، لیکن یہاں پر مطلب ہے پروں کو پھڑپھڑانا۔ حصا یہ پتھر کو کہتے ہیں، کنکری کو کہتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر دیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں مطلب یہ ہے کہ وہ جو مذکورہ اونٹنی جس کا پہلے ذکر چل رہا ہے، وہ جو تیز دوڑتی ہے وہ ایسی شدید گرمی کے وقت بھی تیز دوڑتی ہے کہ ہدی خاں یا ساربان اپنی قوم سے گرمی سے نڈھال ہونے کی وجہ سے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ بھئی تھوڑا سا آرام کر لو اور اپنے جسموں کو گرمی سے بچا لو،
اور اتنی سخت گرمی ہے کہ ٹڈیاں بھی پرواز سے تنگ آ کر بیٹھنے کے لیے پتھروں پر اپنے پروں کو پھڑپھڑا رہی ہیں، اور چونکہ پتھر بہت زیادہ سخت گرم ہو چکے ہیں اس لیے وہ پتھر پر بیٹھ نہیں سکتی، بیٹھیں گے تو ان کے جسم جل جائیں گے، اور اسی لیے اس پتھروں کے اوپر اپنے پروں کو پھڑپھڑا رہی ہیں۔ یہ جو کیفیت ہے یہ ان صحرا میں ہوتی ہے جہاں پانی میلوں تک نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو ٹڈیاں ہیں یہ ایسے ہی جنگلوں، میدانوں اور بیابانوں اور بہت دور دراز کے علاقوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس اونٹنی کا ایسے میدانوں میں سفر کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پیاسی ہونے کے باوجود بھی یہ اونٹنی لمبا اور طویل سفر سخت گرمی کی حالت میں بھی کر لیتی ہے اور کرتی ہے۔